کے ساتھ ہے تو وہ محبت بھی اس لیے کہ اس محبت کرنے کا حکم رب نے دیا ہے. جہاں والدین چھوڑنے کا حکم ہو، جہاں بیوی چھوڑنے کا حکم ہو، جہاں بچے چھوڑنے کا حکم ہو، وہاں چھوڑنا چاہیے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جہاں کوئی آپ کو اللہ کے نافرمانی کا، بغاوت کا حکم دیتا ہے، برائی پر چلانے کا حکم دیتا ہے، وہاں پر مخلوق کی بات چھوڑنا چاہیے، بغاوت کرنا چاہیے. وہ بادشاہ ہو یا قبیلے کا سردار ہو یا گھر کا کوئی بڑا ہو. اور سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کا اعلان کیا جائے. کلمۃ الحق عند سلطان جائر افضل الجہاد کلمۃ الحق. سچ بات کرنا، حق بات کرنا، صحیح بات کرنا، کوئی بھی ہو. آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ مجھ سے ناراض ہوگا، چھوڑے ان کو. تو اللہ کے ساتھ محبت کرو. اللہ آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے. کہاں کہاں سے اٹھا کر اپنے گھر میں جمع کیا ہے. کروڑہا لوگ ایسے ہیں جو اب بھی غافل ہیں. اگر کوئی غافل بھی نہیں ہے تو اسپتالوں میں پڑے ہیں، گھروں میں بیمار پڑے ہیں. اللہ نے آپ لوگوں کو توفیق دی، اپنے گھر بلایا. آپ بھی اسی کو اپنے گھر بلاتا ہے نا جو آپ کو پسند ہو. جو آپ کو پسند نہ ہو وہ گھر کا دروازہ بھی کٹکھٹائے آپ چھوڑتے نہیں ہیں. اللہ جن کے لیے دروازے بند کرتا ہے وہ مکہ میں رہتا ہو تب بھی وہ چھوڑتا نہیں ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے وہ اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اپنی معرفت سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو توحید کی روشنی سے نوازا ہے. سب سے بہترین اور اعلیٰ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کو اٹھایا ہے. تو اتنے زیادہ احسانات. جانور نہیں بنایا، انسان بنایا. اگر ابھی آپ کوئی چونٹی ہوتی، کوئی سانپ، کوئی بیڑ، کوئی بکری، آپ کیا کرتے؟ عید بقر کے موقع پر لوگ آپ کی قیمت معلوم کرتے کہ گوشت زیادہ ہے یا کم. آپ کیا کرتے؟ لیکن اللہ نے آپ کو انسان بنایا. اگر انسان بھی ہوتے اور بت پرست ہوتے، سورج پرست ہوتے، جس طرح ہندوستان کے کروڑوں لوگ عقل کے باوجود، تعلیم کے باوجود گائے کی پوجا کرتے، گائے کا پیشاب پیتا ہے، بتوں کے آگے سجدہ ریز ہے. تو یہ ڈگریاں تو ان کے ساتھ بہت سارے ہیں، بلکہ اکثر ہندو ایسے ہیں جو باہر سے ڈگریاں لے کر آتے ہیں لیکن ذلت اور رسوائی اور خواری اسی جگہ پر. اللہ نے آپ لوگوں کو اپنے معرفت سے نوازا ہے. تو اگر آپ اللہ کے ان احسانات کو شمار کرنا چاہے تو آپ کی سیاہی کم ہوگی یا ختم ہوگی. آپ کے ہاتھ کے کاغذات ختم ہوں گے. آپ شمار تو نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. شمار کر سکتے ہیں؟ مجھے ایک دوست نے فون کیا، بہت پریشان تھے، گلہ کرتے تھے اللہ سے. میں نے کہا کاغذ اور قلم اٹھا کر ان نعمتوں کو لکھنا شروع کر لے جو اس وقت تمہارے ساتھ موجود ہے. تمہارے پاؤں تو موجود ہے نا جو آپ کا بوجھ اٹھاتا ہے. آپ کا دم نہیں ہے، انسان بنایا ہے. آپ کے سینگ نہیں ہے، انسان بنایا ہے. آپ کو بولنے کی توفیق دی ہے.
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں؟ ایک بار زور سے کہیں الحمدللہ۔ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ ہمیں گرمی لگتی ہے تو اچھی بات ہے نا، انسان ہے، پتھر ہوتا تو آپ کو گرمی نہ لگتی۔ یہ حص اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کبھی غم اور کبھی خوشی، تو شکر کرو نا کہ یہ صلاحیت اللہ نے دی ہے۔ گزشتہ دنوں میں ایک بازار سے گزر رہا تھا، ایک آدمی سے ملے تو ان کے آنکھ کے اوپر جو پردہ ہے، جو پلکیں ہیں، وہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ بالکل صحت مند انسان تھا۔ تو جب وہ چائے یا کھانا لیتے تھے تو دونوں ہاتھوں سے ایک کو نیچے اور دوسرے پردے کو اوپر کی طرف جھٹکا دے کر تو ان کو کچھ نظر آتا تھا۔ تو یہ جو خودکار نظام ہے، کبھی آپ لوگوں نے اس پر غور کیا ہے؟ اس کا کوئی بل نہیں آتا ہے، کوئی خرچہ نہیں آتا ہے۔ اے خدا کے بندو، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انسان غور کرتا ہے تو سجدے میں پڑ جاتا ہے کہ اے رب شکر ہے، جو ہم نے مانگا نہیں آپ وہ بھی دیتا ہے، جن کا ہمیں معلوم نہیں آپ وہ بھی دیتا ہے۔ یہ زمین مٹی آپ کو مٹی نظر آتی ہے، کبھی غور کیا ہے اس میں کتنا مٹاس ہے؟ گنے کے مٹاس کو دیکھو، آم کے مٹاس کو دیکھو، تربوز کے مٹاس کو دیکھو، علی ھذا القیاس یہ کتنا میٹھا ہے اس مٹی میں، ہر چیز کو مٹاس دیتا ہے۔ یہ سب آپ کے لیے ہے، وَلَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ سب آپ کے لیے ہے، اور قیامت میں بھی مہربان ذات ہے۔ حجاج بن یوسف ہمارے امت میں بہت بڑے ظالم آدمی گزرے ہیں، جو مر رہے تھے سرانے پر، ان کی ماں بیٹی تھی، رو رہی تھی۔ وہ بہت ہوشیار تھے، اپنی ماں سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے جواب دے اس لیے کہ آپ نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، تو قیامت میں آپ کا حشر دیکھتا ہوں بہت برا لگتا ہے۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور ماں سے پوچھا کہ میری ماں، اگر قیامت میں اللہ تعالیٰ نے میرا کیس آپ کے حوالے کیا کہ حجاج کے بارے میں آپ فیصلہ کریں، تو آپ مجھے جہنم میں ڈالوں گے یا جنت میں؟ وہ خاموش رہی، اور پھر اس نے بولا کہ خراب تو بہت آدمی ہے، بہت خراب آدمی ہے، لیکن ماں ہونے کے ناطے میں آپ کو جہنم میں نہیں ڈالوں گی، میں آپ کو جنت میں بھیجوں گی۔ بڑے ہوشیار آدمی تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے جنت میں بھیجنا چاہتے ہیں اور جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، تو جس کے پاس جا رہا ہوں وہ 72 گنا آپ سے زیادہ مہربان ہے۔ تو میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، اب اتنے مہربان خدا کے ہوتے ہوئے جب ہم غیر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ شرک کہتا ہے، وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کی ذات میں بھی شرک نہ کرنا۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تمام انبیاء کا یہی ایک پیغام تھا کہ اللہ ایک ہے، اس لیے کہ شیطان نے انسان کو مشرک بنایا ہے۔ آدم کے بیٹوں کو یہی بتایا کہ سورج اور چاند اور ستاروں کی بندگی کرو، یہ خدا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دلیل سے ثابت کیا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا ہے، لا احب الافلین، فنا ہونے والی چیز کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ شیطان نے پھر انسان کو کہا کہ وہ بہت دور ہے، تو پتھر اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے خدا بنا لے۔ پھر کہا کہ اس کعبے میں بھی اس خدا کو رکھ لے،
تمہارا سفارشیں کر سکتا ہے۔ پھر انسان کو حکم دیا کہ ننگا ہو کر اس کی طواف بھی کرے۔ کیسے ذلیل کیا انسان کو۔ تو یہ شرک فی ذات ہے، اللہ ایک ہے۔ میں نے عمرہ میں مکہ میں ایک ہوٹل میں دیکھا، ایک مکڑی تھی تو وہ چھت سے لٹک رہی تھی، ان کی منہ سے وہ تار نکل رہا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ پھر برطانیہ گیا تو وہاں بھی میں نے اسی طرح مکڑی دیکھا جو ایک تار کے ساتھ لٹک رہی تھی، ایک چھت کے ساتھ۔ میں نے کہا اگر خدا دو ہوتے، زیادہ ہوتے تو یہ مکڑی ایسا نہ ہوتا۔ اگر امریکہ میں چونٹی چوٹی تو یہاں ہاتھی ہوتا، لیکن اللہ ایک ہے۔ تو جس طرح اللہ ایک ہے اسی طرح اس کا نظام بھی ایک ہے۔ اللہ کے ساتھ بت کو شریک کرنا، لات اور مناز اور عزا اور حبل، یا سورج اور چاند اور ستارے کو شریک کرنا، یا کسی قبیلے کے بادشاہ اور سردار کو شریک کرنا، یہ بھی جرم عظیم ہے۔ لیکن اسی طرح اللہ کے نظام کے ساتھ کسی اور نظام کو شریک کرنا، اگر اللہ نے تمہارے لیے نظام بھیجا ہے دینی اسلام، اور آپ اعلان کرتے ہیں کہ نہیں یہ نامکمل ہے، اس کے ساتھ سوشلزم بھی شریک ہو، یا لبرلزم شریک ہو، یا سیکولرزم شریک ہو، یا نیشنلزم شریک ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نظام پر عدم اعتماد، تو اللہ پر عدم اعتماد ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ نہیں جانتا ہے، میں زیادہ جانتا ہوں۔ معیشت کے لیے سوشلزم کو سرمایہ دارانہ نظام چاہیے، حقوق کے لیے مغرب کا سیکولر نظام چاہیے، قوم اور قومیت کے لیے نیشنلزم چاہیے، تو یہ بھی شرک ہے۔ تمہارے ملک میں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام مسجد کے کونے میں ہو اور باہر نظام پارلیمنٹ طے کرے گا، پارٹی کا فیصلہ ہوگا، عوام کا فیصلہ ہوگا، عوام کا فیصلہ یا اللہ کا فیصلہ؟ آپ بتائیں نا، عوام کا فیصلہ یا اللہ کا فیصلہ؟ اگر یہ ساری دنیا کا 8 ارب انسان مل جائے اور ایک فیصلہ کرے کہ اللہ ایک ہے، دو نہیں ہے، تو یہ 2 ہو جائیں گے۔ اگر یہ 8 ارب انسان یہ طے کر لے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی نہیں ہے، ایک اور نبی بھی آنے والا ہے یا آیا ہے قادیانی کی صورت میں، تو کیا یہ بات ٹھیک ہوگی یا غلط؟ فیصلہ عوام کا نہیں ہے، فیصلہ رحمان کا۔ رحمان کا جو نظام ہے اس میں عدل اور انصاف ہے۔ رحمان کے نظام میں سرور اور سکون ہے۔ پاکستان میں اس وقت کس کا نظام چلتا ہے؟ رحمان کا نظام ہے یا عوام کا نظام ہے؟ عوام کا نظام ہے۔ وہی انگریز کا نظام ہے، غیر اللہ کا نظام ہے۔ تمہاری عدالتوں میں انگریز کا نظام۔ حال یہ ہے کہ فیصلے کے لیے اللہ نے قرآن کو بھیجا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ سورہ المائدہ، جو قرآن کے نازل کردہ کتاب پر فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہے۔ اس پر ایمان رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو اس آیات پر؟ تو پھر کیوں تمہارے عدالتوں میں اللہ کا نظام نہیں ہے؟ یہاں 99% لوگ مسلمان ہیں، لیکن 99% مسلمانوں کا عدالتی نظام اگر انگریز کا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں غیر اللہ کا نظام ہے، تو اب بھی آپ غلام ہیں۔
تمہارا امام غلام ہے، مقتدی غلام ہے، حکمران غلام ہے۔ قرآن پر ہم نے ایمان لایا ہے، تو ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نظام بھی قبول کرو۔ آپ لوگوں نے کلمے پر ایمان لایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کس طرح اللہ تعالیٰ ایک پاک کلمے کا مثال بیان کرتا ہے۔ وہ پاک کلمے کا مرکز دل ہے، تمہارے دل میں کلمہ ہے، لیکن وہ کلمہ چاہتا ہے کہ باہر کی دنیا بھی اس نور سے منور کرو، انفرادی زندگی بھی اور اجتماعی زندگی بھی۔ تمہاری عدالتی نظام کافرانہ ہے، ظالمانہ ہے، فاسقانہ ہے۔ مولانا صاحب ہے کہ نہیں؟ ذرا زور سے بولو۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ تمہارا عدالتی نظام، تمہارا معاشی نظام سود پر مبنی ہے۔ اللہ کا حکم ہے جنگ نہ کرو میرے ساتھ، یہ سودی نظام جنگ کا اعلان ہے۔ دیکھیے آپ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ابھی جو نیا بجٹ آنے والا ہے یہ 17,000 بلین ہے۔ اس 17,000 بلین میں 8,000 آپ سود میں ادا کریں گے۔ کیسے ترقی کریں گے؟ ڈیولپمنٹ کا کیا ہوگا؟ عوام پر کیا خرچ ہوگا؟ سارا نظام سودی نظام، تباہی کا نظام، بربادی کا نظام۔ تمہاری یہ ساری حکومتیں، آج کی ہو یا کل کی ہو یا پرسوں کی ہو، فوجی ہو یا غیر فوجی ہو، یہ اس سودی نظام پر متفق ہے۔ اس کی وجہ سے آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ 1000 سال بھی گزر جائے سودی نظام کے ہوتے ہوئے، آپ معاشی ترقی نہیں کر سکتے۔ سودی نظام اللہ کے ساتھ جنگ ہے، تو جب آپ جنگ کرتے ہو تو اللہ کے مقابلے میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ لوگوں پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمارا نظام تعلیم لاڑ میں کالے کا، انگریزوں کا، بے غیرتی کا، بے شرمی کا، بے حیائی کا، لاڑ میں کالے کا مخلوط نظام تعلیم۔ نوجوان لڑکیاں اور لڑکے 5 سال میڈیکل کالج میں، انجینئرنگ کالج میں اکٹھے رہتے ہیں۔ پہلے دن تھوڑا تردد ہوتا ہے، آہستہ آہستہ پھر بے غیرتی کا چادر اوپر ڈال کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اس بے غیرتی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس نظام کے ہوتے ہوئے آپ زبان کے حد تک تو مسلمان ہو سکتے ہیں، لیکن جب تک اس ملک کو اس نور سے منور نہ کیا جائے یہ اندھیروں میں رہے گا۔ یہ ملک ایک معجزہ ہے اللہ کا۔ ہندو اکثریت میں تھے ہندوستان میں، وہ نہیں چاہتے تھے پاکستان کو۔ اللہ کی مشیت تھی کہ وہ کلمے کے نام پر ایک ملک بنانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ہمیں تحفے میں دیا۔ لیکن اللہ کے نام پر بنائے ہوئے اس ملک میں 76 سال گزر گئے، اللہ کا نظام نہیں آیا۔ یہاں مسلم لیگ نے حکومت کی، پیپلز پارٹی نے حکومت کی، پی ٹی آئی نے حکومت کی، جرنیلوں نے حکومت کی۔ ان تمام پارٹیوں اور ان تمام جرنیلوں نے اللہ سے بے وفائی، غداری، منافقت کی۔ ان کے شکل مسلمان کے، ان کے تقریریں، جھوٹے وعدے، انہوں نے نظریہ پاکستان کے ساتھ غداری کی۔
اس لیے آج بھی آپ آزاد نہیں ہوئے. اللہ تو ہر لمحے ساتھ دیتا ہے. بدقسمتی ہے اس ملک کا. جب ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کا نظام ہو، ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس زمانے میں قرآن کا نظام کیسے ہوگا، یہ تو پرانا نظام ہے. تو بابا یہ سورج کتنا پرانا ہے، اس کو تو چھوڑتے نہیں ہیں. یہ زمین کتنی پرانی ہے، ہر دن گزرتا ہے اس کے پیداوار کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے. یہاں زمیندار بیٹھے ہیں، فی ایکڑ کبھی 20 من، پھر 25 من، اب میں نے پوچھا 60 اور 70 من تک گندم پیدا کرتا ہے یہ زمین. جب بھی انسان کی آبادی میں اضافہ ہوتا ہے اس کے صلاحیت اور قوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے. درختوں پر صرف پتے اور پھول نہیں ہوتے، پھل بھی آتے ہیں. ہم کہتے ہیں بابا قرآن کا نظام، یہ کہتے ہیں شرم کرو، جدید زمانہ ہے. جدید زمانہ ہے تو پیر کو چھوڑ کر سر کے بل چلنا شروع کر لو. اس لیے کہ پہلا انسان بھی اس پاؤں پہ چلتا تھا اور آپ بھی، تو آپ کیسے ایک جدید انسان بن گئے؟ یہ گمراہی ہے جو یہ بات کرتے ہیں، بے شرمی ہے یہ جو بات کرتے ہیں. شیطان کے وسوسے میں یہ لوگ پڑے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں. 1000 سال آپ لوگوں نے حکومت کی، مشرق اور مغرب پر آپ کی حکومت تھی، 3 بر اعظموں پر آپ کی حکومت تھی. ہر صبح اور ہر شام تمہارے لیے فتح کا نوید. اندلس کو طارق ابن زیاد نے، قطیبہ نے افریقہ کو آزاد کیا، سعد بن ابی وقاص نے ایران کو شکست دی، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کو، مصر کو. یہ کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو منافق نہیں تھے، ان کا قول اور عمل ایک ہوتا تھا. اس نے شعوری طور پر اسلام کو قبول کیا تھا. تو اللہ تو آج بھی ہمارے ساتھ ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. فکر نہ کرو، غم نہ کرو، آپ کامیاب ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان بھی ہو. میرے پیارے بھائیوں، 65 میں ہم پر انڈیا نے حملہ کیا. ہمارے ایک پائلٹ ایم عالم جو میرا دوست بھی تھا، 1 منٹ سے کم وقت میں 5 جہاز اس نے گرائے تھے. بین الاقوامی ریکارڈ قائم کیا تھا. یہ جو 6 مئی، 7 مئی، 8 مئی اور 9 اور 10 مئی کو جو کچھ ہوا، یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. لیکن آپ بھی میرے نظام کو قبول تو کریں نا. یہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے، مجھے یاد ہے کہ پلوامہ حملے کے بعد جب بالا کوٹ میں حملہ ہوا اور 2 جہاز گرائے گئے، ابھی نندن گرفتار ہوا. جنرل باجوہ آرمی چیف تھے، اس نے تمام پارٹیوں کے لوگوں کو اکٹھا کیا. لوگ ایئر چیف کو، ایئر مارشل کو وہ دے رہے تھے، مبارکباد دے رہے تھے، کوئی باجوہ کو. اس پر ایئر چیف نے کہا کہ عقل اور صلاحیت کی بنیاد پر یہ ممکن نہیں تھا، یہ اللہ رب کریم نے ان کو گرایا ہے اور ابھی نندن کو اللہ نے گرفتار کیا ہے، ہم نے نہیں. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. آج بھی وہی اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہمیں ایک ایسی دشمن کا سامنا ہے انڈیا میں جو اس وقت برسر اقتدار ہے،
مودی جو اصل میں RSS کا نمائندہ ہے، RSS کیا ہے؟ یہ وہاں کے ایک شدت پسند اور انتہا پسند تنظیم ہے جس کا نظریہ یہی ہے کہ یہ ہندوستان دیوتاؤں کا ہے، یہاں جس نے بھی رہنا ہے اس نے ہندو بن کر رہنا ہے، یہ تمام مساجد مندروں پر تعمیر کیے گئے، اس کو مٹانا ہے۔ ایودھیا میں اس نے بابری مسجد کو شہید کر کے مندر میں تبدیل کی، یہی چاہتے ہیں۔ ان کا ایک منصوبہ ہے اکھنڈ بھارت کا، جس میں پاکستان، برما، سری لنکا، بنگلہ دیش، بھوٹان، مالدیپ، افغانستان، یہ سارے علاقے شامل ہیں۔ تو یہ جو معرکہ ہوا، اللہ رب کریم نے ان کو شکست سے دوچار کیا، بنیان و مرصوص کے نام سے مودی کو شکست ہوئی، ان کے دھان توڑے گئے، ان کا غرور خاک میں ملایا گیا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن مودی کیا ہے؟ اللہ سے بغاوت کا نام، قرآن سے انکار کا نام، تکبر اور غرور کا نام۔ وہ نظام اگر ادھر ہے تو اب وقت نہیں آیا ہے کہ ہمارے ہر دفتر میں، ہر ادارے میں، سوسائٹی میں یہ زہر موجود ہے، اس کے بنیاد اس کے خلاف بھی جنگ کیا جائے؟ کون ختم کرے گا اس کرپشن کو؟ کون ختم کرے گا اس ظلم کو؟ کون ختم کرے گا اللہ کے خلاف ان بغاوتوں کو؟ یہی ریاست اور حکومت کا کام ہے۔ میں شہباز شریف صاحب سے، زرداری صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، توبہ کرو، آپ لوگوں نے بڑا ظلم کیا ہے، کئی بار اللہ نے آپ لوگوں کو حکومتوں سے نوازا ہے، عوام نے تمہارے اوپر اعتماد اور ووٹ دیے تھے، لیکن ہر بار آپ اللہ کے نظام کے ساتھ غداری اور بے وفائی اور منافقت کرتے رہے۔ اب بجٹ آ رہا ہے تو ختم کرو سودی نظام کو، کہ اگر اللہ نے 9 اور 10 مئی کو ہمارے اوپر اتنا بڑا رحم اور احسان کیا، ہم بھی شکرانے کی طور پر سودی نظام کے خاتمے کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ گندگی کے ڈھیر میں اس وقت ہم پڑے ہیں۔ یہ جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بدامنی ہے، اس بدامنی کو ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس ملک میں خلافت کا نظام قائم کیا جائے، شریعت کا نظام نافذ کیا جائے، شریعت کے فیصلے موجود ہیں۔ پھر میرے بہت ہی محترم بھائیوں، میں آخری بات یہی کہوں گا، کہ گزشتہ دنوں ٹرمپ نے 3 ارب ممالک کا دورہ کیا، اور اس دورے کے دوران ان عرب ممالک نے جس بے غیرتی کا مظاہرہ کیا، اس کی انسانی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتا۔ یہ تو غیرت مند عرب تھے، جن کے نام سے دنیا تر تر کانپتی تھی، جہاں ظلم ہوتا تھا ان کو پکارا جاتا تھا۔ طارق ابن زیاد اس لیے وہاں گئے کہ وہاں مقامی لوگ عیسائی تھے، انہوں نے مسلمانوں سے تعاون مانگا تھا۔ امام محمد بن قاسم اس لیے یہاں آئے تھے کہ ایک مسلمان بہن نے ان کو پکارا تھا، لیکن آج ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، بزدلی کی وجہ سے عرب حکمرانوں نے ٹرمپ کے دورے کے دوران مسلمان بچوں کو نچوایا تاکہ وہ خوش ہو۔ بے پردگی، بے حیائی، بے غیرتی کا مظاہرہ کیا۔ ٹرمپ انسان ہے، آج ہے اور کل نہیں ہوگا۔ بائیڈن کہاں گیا؟ کلنٹن کہاں گیا؟ اوباما کہاں گیا؟ کل یہ بھی تاریخ کے عجائب گھر میں ہوگا
آثار قدیمہ بنے گا، لیکن تم نے جو کردار ادا کیا ہے عرب حکمرانوں، یہ بھی ہماری اسلامی تاریخ کے دامن پر ایک بدنما داغ بن گیا۔ یہاں ترکی میں ایک خاتون عروہ القواچی پارلیمنٹ کے رکن بن گئی تھی، مولانا صاحب۔ اس وقت وہاں طیب اردگان کی حکومت نہیں تھی، تو حکومت نے اسے کہا، اسپیکر نے، کہ یا اپنا نقاب اور سکارف ہٹا دو یا رکنیت چھوڑو اسمبلی کا۔ اس نومنتخب عروہ بہن نے سکارف اور پردہ چھوڑنے کی بجائے اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دیا۔ ہماری بہن تھی مروہ مشروبی مصری تھی، جرمنی میں وہ باپردہ ایک سٹیڈیم میں گھوم رہی تھی کہ الیگزل نامی ایک بدماش نے ان کو کہا کہ آپ پردہ ہٹا دے، سکارف ہٹا دے، یہ کیا جن کی طرح آپ یہاں پھر رہی ہیں۔ اس نے بات سنی انسنی کر لی، اتنے میں اس ظالم نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا اور گستاخی شروع کی۔ وہ بہن گئی عدالت میں گواہی دی، لیکن جرمنی کی عدالت میں اس آدمی نے چاقو سے ان پر وار کر کے اسی عدالت میں ان کو شہید کیا، لیکن اس نے اپنے سکارف کو نہیں چھوڑا۔ ہم جس نبی کے وارث ہے، ان کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات کے وقت وصیت کرتی ہے کہ میرا جنازہ دن کی بجائے رات کے وقت اٹھا لے۔ یہ جو ابھی آپ جنازے کے لیے چارپائی بناتے ہیں نا جی، اور اس کے اوپر وہ لکڑی سا وہ ہوتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اصل میں ان کی وصیت تھی کہ میری چارپائی کے اوپر لکڑیاں رکھو، اس کے اوپر پردہ ڈالو، اور وصیت کی ایک خاتون سے کہ میری غسل بھی صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہو مجھے دے دے۔ موت کے بعد بھی وہ اپنے پردے کا خیال رکھتی تھی۔ یہ عرب اس عظیم میراث کے وارث ہے۔ کاش، افسوس، آج وہی لوگ وقت کے ایک دجالی نظام اور تہذیب کا نمائندہ ٹرمپ کے آنے پر اس کو خوش کرنے کے لیے اپنی بچیوں کے سروں سے دوپٹے اتار کر ان کے قدموں میں ان کے بال اور ان کے چہرے، ان کا حسن، ان کی عزت پیش کرتے ہوئے ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس پر کیا کہا جائے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ۔ جس وقت یہ کام کر رہے تھے یو اے ای میں، اسی وقت غزہ میں بمباری جاری تھی۔ جس وقت یہ ظلم کر رہے تھے اس وقت غزہ کے بچے ہمیں پکار رہے تھے۔ 20,000 بچے اس وقت وہاں ایسے پڑے ہیں جو یا اندھے ہیں یا زخمی ہیں، جس کے ہاتھ پیر نہیں ہے۔ یہ تو علیحدہ بات، یہ ان کے والدین نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ ان کا والد کون ہے، سارے جل گئے، شہید ہو گئے۔ یو این او کی رپورٹ ہے 14,000 بچے اس وقت بھوک سے ہلاک ہونے کو ہے۔ 48 گھنٹے کا بتایا یو این او نے مولانا کہ اگر 48 گھنٹے میں ان کا انتظام نہیں کیا گیا تو یہ 14,000 بچے، تو یہ اندھے حکمران، یہ بہرے حکمران، یہ گنگے حکمران، یہ اللہ سے نہ ڈرنے والے بزدل حکمران، بس آپ سے اپیل کرتا ہوں، پاکستان اللہ کا عطیہ ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے، اور شکر یہی ہے کہ ہم اس ملک میں اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کریں۔
لوگوں، میں سراج الحق ہوں، میں جماعت اسلامی کا کارکن ہوں، خیبر پختونخوا میں 2 بار سینئر منسٹر رہا ہوں، میں سینٹ میں رہا ہوں، میں اسمبلی میں رہا ہوں، یہ تمام منصب ہم نے دیکھے ہیں، لیکن کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ہاں امارت اور وزارت اور صدارت کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ کے ہاں کرنسی یہی ہے کہ اپنی زندگی اللہ کے احکامات اور حضور کے طریقوں کے مطابق گزارو اور اس ملک میں اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کرو۔ تو آپ اس جدوجہد کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کو گواہ کر کے اقرار کرے، اللہ کو گواہ کر کے۔ میں آپ سے یہ اپیل نہیں کرتا ہوں کہ میرا ساتھ دے، میں آپ سے یہ اپیل بھی نہیں کرتا ہوں کہ فلاں آدمی کا ساتھ دے، میں یہ اپیل کرنے آیا ہوں کہ اس ملک میں اسلامی نظام کے لیے اٹھو۔ تو آپ اٹھنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔